اگلے سال کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے. حکومت کہہ رہی ہے بہترین بجٹ، انقلابی بجٹ، متوازن بجٹ، عام آدمی کے لیے بہت ریلیف وغیرہ وغیرہ. اپوزیشن بجٹ کو مسترد کر رہی ہے، کہہ رہی ہے بہت تکلیف دہ بجٹ ہے، لوگوں کو بڑی پریشانی ہے، بہت مہنگائی ہے. اب اس میں تیسرا ایک فریق بھی ہے اور وہ سب سے اہم فریق ہے جس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا اور جس کی شاید میرے خیال سے کوئی آواز بھی نہیں آتی، اور وہ یہ ہے عام آدمی. مطلب ملک کا عام آدمی. یہ بجٹ کس کے لیے پیش ہوتا ہے؟ ملک کے عام آدمی کے لیے پیش ہوتا ہے نا. تو وہ کیا کہتا ہے؟ تو ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیے گا. آج میں آپ سے کچھ دلچسپ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئٹم کو پریس کر دیجیے گا. تو ناظرین، جیسا کہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ، یعنی پروفیشنل لائف کا، اس کو ٹیلی ویژن پہ پیش کرتے ہوئے گزری. اور میں نے اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ حکومتیں آئیں گئیں، جس میں جمہوری حکومتیں بھی تھیں، جن کو آمرانہ حکومتیں کہتے تھے، وہ بھی تھے، اور دوسری حکومتیں بھی، ہر قسم کی حکومت تھی. اور وہ بجٹ پیش کرتے تھے، بڑی واہ واہ ہوتی تھی، بڑا شور مچتا تھا کہ بہت اچھا ہے. پھر اس کے بعد ماہرین کو بلایا جاتا تھا، وہ اپنے انٹرویوز دیتے تھے، ان کی رائے کو ہم پیش کرتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ کیسا بجٹ ہے. تو یہ نقاد تھے جو اس میں سے ایک ایک چیز کا تجزیہ کر کے پیش کر دیتے تھے. کئی جو تھے وہ تعریفوں کے پل اور قصیدہ خوانی کرتے تھے، کئی اس میں سے کیڑے نکالتے تھے. تو بجٹ جو تھا وہ ہمیشہ ایک وہ حیثیت رکھتا ہے، متنازع حیثیت رکھتا ہے، بہت اچھا کوئی. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ اصلی چیز جو ہمارے تجربے نے بتائی ایک جرنلسٹ کے طور پہ، وہ یہ ہے کہ عام آدمی وہ کسی بھی بجٹ کو کیسے دیکھتا ہے، اور اس بجٹ کو بھی کیسے دیکھتا ہے، اور اس کی کتنی دلچسپی ہوتا ہے بجٹ کے اندر. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ کیا سوچتا ہے، کیا اس کے متعلق کہتا ہے، اور یہ ساری چیزوں کے اندر اگر ہم جاتے ہیں تو وہ ایک طویل یعنی آپ کا یہ تجزیہ ہو جائے گا. ہم نے اس کو کچھ سوالات کے اندر ڈھال دیا ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ 10-15 سوالات ہیں کہ ایک عام آدمی، جس میں میں بھی شامل ہوں اور آپ بھی شامل ہیں، کیونکہ بجٹ کا اثر آپ پہ بھی ہوتا ہے اور مجھ پہ بھی ہوتا ہے. تو وہ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں، آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو جو ایک سوال آتا ہے ذہن میں، وہ یہ ہے کہ کیا اس بجٹ سے عام آدمی کو کتنا فائدہ پہنچے گا، یعنی مجھے اور آپ کو کتنا فائدہ پہنچے گا، بجٹ سے کیا فائدہ پہنچے گا. پہلا سوال یہ کہتے ہیں جی بجٹ میں ہمارے لیے کیا ہے، کیا فائدہ پہنچے گا ہمیں. تو جب ہم فائدے کی بات کرتے ہیں تو پھر ایک اور سوال آ جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا اس سے مہنگائی بڑھے گی یا اس سے مہنگائی کم ہوگی، قیمتیں کم ہو جائیں گی. مہنگائی کم ہونے کا مطلب یہ ہے نا، مختلف چیزیں، چینی، آٹا، دال، گوشت اور دیگر چیزیں، صرف یہی نہیں ہے بلکہ کپڑے بھی ہیں، جوتے بھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو ان کی قیمتیں کم ہوں گی یا زیادہ ہوں گی. پھر اسی سے کے ساتھ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ چیزیں ہمیں آسانی سے دستیاب ہو جائیں گی یا ہمیں مشکل سے، یعنی جو پیداوار کی کیا صورتحال ہوگی بجٹ کی وجہ سے، زیادہ ہمارے کو وافر مقدار میں، یا وقتاً فوقتاً یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز غائب ہو گئی. کبھی ہم کہیں گے ٹماٹر غائب ہو گیا، کبھی کہیں گے چینی غائب ہو گئی، کبھی کہیں گے آٹا غائب ہو گیا، کبھی کہیں گے کہ اب بہت وافر مقدار میں آ گیا. تو کیا یہ صورتحال اسی طرح چلتی رہے گی؟ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا معاملہ کیا رہے گا؟ تو اس بجٹ کا کوئی اس کے اوپر اثر پڑے گا کیا؟ پھر ایک اور ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے، وہ بہت ہی اب ریلیٹڈ ہے، کیونکہ اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جی یہ جو بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، اور یہ جو آتے ہیں ٹیلی فون کے بل ہیں، انٹرنیٹ کے بل ہیں، یہ جو ٹیلی فون کی کالز وغیرہ ہیں، ان کے بل جو ہیں، ان کی جو وہ ہے قیمتیں، وہ کم ہوں گی یا زیادہ ہوں گی؟ یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بلز کی صورتحال کیا ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی بل ہو، کیونکہ یہ یوٹیلیٹی بلز کہلاتے ہیں نا. ہم ان کا خرچ کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنا ہمیں، تو یہ ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہمارے دماغ میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عام آدمی، یعنی ہمارے سے مراد ہے عام آدمی جو میرے اور آپ جیسا ہے، سڑک پہ جا رہا ہے، رکشوں میں جا رہا ہے، بسوں میں جا رہا ہے، اور دیگر جگہوں پہ، ہوٹلوں میں ہے، بڑی جگہوں پہ، سب جگہ. اس کے دماغ میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ جو آنے جانے کی جو ہماری کرائے ہیں ان کی کیا صورت ہوگی، یعنی وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے پیٹرول کی قیمتوں سے. تو جہاں بجلی کا ذکر کیا، اب پیٹرول کی کیا، تو بجلی پیٹرول کی قیمت بڑھے گی یا گھٹے گی؟ لیکن آپ کو جیسا کہ معلوم ہے یہاں تو ہر 15 دن بعد گھٹتی بڑھتی رہتی ہے پیٹرول کی قیمت. اور پھر ہم یہ بھی اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی دنیا کے اندر ہم تو پیٹرول پیدا نہیں کرتے، دنیا میں پیٹرول پیدا ہوتا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں اگر بڑھ رہا ہے تو ہمارے یہاں بھی بڑھے گا، گھٹ رہا ہے تو ہمارے یہاں بھی گھٹے گا، اور دیگر عوامل بھی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کو اس کا وہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک اور ہمارے لیے سوال. اب اسی سے پیٹرول سے اور یہ ڈیزل وغیرہ سے ریلیٹڈ، یعنی توانائی کے ذرائع سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جو ہمارے کرائے ہیں، رکشے کے کرائے ہیں، پھر آج کل ٹیکسیاں چلتی ہیں مختلف قسم کی، آپ نے دیکھا ان کے کرائے کیا ہوں گے، پھر بسوں میں جب ہم جائیں گے ان کے کرائے کیا ہوں گے، ٹرین میں جائیں گے تو ان کے کرائے کیا ہوں گے، انٹر سٹی بس ٹرانسپورٹ جو چلے گی اس کے کرائے کیا ہوں گے. حد یہ کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہوائی جہاز کے کرایہ اوپر نیچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے اگر اوپر والے طبقے میں چلے جائیں. لیکن عام آدمی کے لیے میں نے آپ کو گنوا دیا 4-5 چیزیں ہیں جو ایک شہر میں دوسرے شہر میں جانے کے لیے یا ایک شہری میں سفر کرنے میں، تو یہ کرائے جو ہے ہمارے لیے بڑے اہم ہیں. ان کی کیا صورت ہے؟ بجٹ میں اس کے متعلق بھی کچھ کہا گیا ہے یا نہیں کیا؟ اس سے کوئی فرق پڑے گا بجٹ سے یا نہیں پڑے گا؟ جب ہم کرایوں کے اس سے نکل جاتے ہیں تو پھر اگلا سوال ہمارے کو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم، یعنی جیسے ہم جوتا خریدتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں اور دیگر چیزیں خریدتے ہیں، اپنے گھر کے جو سامان وغیرہ خریدتے ہیں، تو وہ جب خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی قیمتیں کم ہوں گی یا زیادہ ہوں گی؟ بجٹ کے اندر کیا صورتحال رکھی گئی؟ تو پھر ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بجٹ کے اس کے کیا اوپر اثرات. تو یہ بھی ہمارے لیے بجٹ کی دلچسپی کا باعث ہو سکتا ہے، اور یہی چیز ہمارے لیے. اور جب ہم جاتے ہیں بازار کے اندر پھر ہم کہتے ہیں نہیں اس میں تو بجٹ میں فائدہ ہو گیا بہت، یا ہم کہتے ہیں بجٹ میں کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد جو اگلی چیز آتی ہے وہ اسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہم فیسیں وغیرہ دیتے ہیں اپنے بچوں کی، آپ پرائیویٹ کالجز اسکولوں کا بہت رواج ہو گیا ہے، اور ہر میڈیکل کالجز ہیں، انجینئرنگ کالجز کی فیسیں جو ہے ہزاروں میں لاکھوں میں چلی گئی ہیں. بلکہ اگر آپ ان کے ٹوٹل نکالیں 5-5 سال کے اور 6-6 سال کے جو ان کے وجہ تو کروڑوں میں چلی جاتی ہے. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا تعلیم سستی ہو گئی ہے، ہم اپنے بچوں کو آسانی سے تعلیم دلا سکیں گے، یا یہ ہمارے لیے مہنگی ہو گئی ہے؟ تو یہ بھی بجٹ کے اندر ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. پھر اسی سے ریلیٹڈ بچوں کی جو کتابیں وغیرہ ہیں، یہ وہ آنے جانے کے خرچے ہیں، ان کے بسوں کے اخراجات ہیں، بہت سارے کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے کسی بھی بجٹ کے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے. اس کے بعد ہم تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے بچے جو ہیں وہ یا تو ڈگری لے لیتے ہیں یا کوئی ہنر سیکھ لیتے ہیں، یا اگر بہت ہی لو، یعنی اگر ہم نچلے اس میں آ جائیں ذرا کاڈر میں، تو ہم جیسے اپنے بچوں کو کوئی پلمبر بناتا ہے، کوئی وائر مین بناتا ہے، کوئی کچھ اور سکھا دیتا ہے اور وہ بٹھاتا ہے. تو کیا ان کو روزگار مل سکے گا؟ تو روزگار کے مواقع کتنے اس بجٹ کے اندر نکلیں گے؟ کیا وہ آسانی سے دستیاب ہوں گے، یا یہ ہے کہ وہی صورت ہے، یا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا؟ نکل بھی سکیں گے یا نہیں نکل سکیں گے؟ تو یہ ہمارے لیے ایک اور بجٹ کے اندر دلچسپی کا باعث ہے. اگلی چیز جو بجٹ کے اندر ہمیں بہت زیادہ ہٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر روزگار کے مواقع مل رہے ہیں تو پھر ہماری جو بچے ہیں یا ہماری خود اپنی جو تنخواہیں ہیں ان کے اندر اضافہ ہوا ہے یا ان کے اندر کمی ہوئی ہے؟ اور اگر اضافہ ہوا ہے تو وہ مہنگائی کے حساب سے کیسا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر ہمیں 10%، 20%، 25% اضافہ ہوا ہے، لیکن مہنگائی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس سے یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ یہ کہنا شروع کر دیں لو جی یہ تو 10% بڑھ گئی ہے، 15% تنخواہ بڑھ گئی ہے. تو وہ تو ایک لمیٹڈ ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں پینشن بنتی ہیں، ان کی تو تعداد جو ہے کتنی ہوگی، چند لاکھ ہوگی. لیکن جو مہنگائی آتی ہے اس کی وجہ سے کہ جی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں، سارے اخباروں میں میڈیا کے اندر ایک شور ہوتا ہے کہ تنخواہیں بڑھ گئی ہیں، تو وہ تو ہر آدمی پڑھتا ہے چاہے وہ گورنمنٹ میں ملازم. زیادہ تر لوگ گورنمنٹ ملازم نہیں ہیں، کوئی مزدور ہے، کوئی وہ ہے ترکان ہے، کوئی اور کام کرتا ہے، کوئی مٹھائی کی دکان پہ کام کرتا ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی کچھ ہے. تو وہ اس کو ہوتا ہے کہ بھائی یہ قیمتیں تو بڑھ گئی، لیکن ہم کیسے تنخواہیں؟ پھر یہ کہ گورنمنٹ تو پیسے دے دیتی ہے، لیکن ایک عام جیسے ایک مٹھائی کی دکان والا ہے وہ کیوں تنخواہ کیوں بڑھائے گا؟ اگر آپ یہ کہہ بھی دیتے ہیں تو وہ کیوں بڑھائے گا اگر اس کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوگا؟ تو تاجر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا مال زیادہ بکے گا،
سستا ہمیں مال ملے گا اور مناسب ہمیں منافع ملے گا. ہم کیا اپنی دکان چلا سکیں گے یا نہیں چلا سکیں گے؟ بڑا مالز ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم ہمارے جو خرچے ہیں وہ نکل جائیں گے اور ہمیں منافع ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں وہ ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے بجٹ کے اندر. تو اس طرح پھر اس کے بعد آخر کار بہت ساری چیزیں. اب ہسپتال جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ڈاکٹروں کی فیسیں وہاں پر زیادہ ہیں، ہسپتالوں کی فیسیں زیادہ ہیں، وہاں پہ علاج معالجے کی میں کمی آئی ہے یا زیادہ آئی ہے، زیادہ سہولتیں ہیں، دوائی کی قیمتیں کیا ہیں، سستی ہیں مہنگی ہیں. یہ ساری چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہیں. اس کے بعد ایک اور بہت بڑی اہم چیز ہے جس کا تعلق اصل میں دنیا بھر میں تو معیار زندگی سے ہے. مطلب ہمارے شہر کیسے، کیا وہاں گندگی کم ہو جائے گی یا زیادہ ہو جائے گی؟ گندگی کا اور صفائی کا نظام بہتر ہو جائے گا؟ فٹ پاتھ بن جائیں گے یا وہ اسی طرح ہم فٹ پاتھوں کے اوپر دکانیں لگا کے بیٹھے ہوں گے اور پیدل چلنے کے لیے سڑکیں ہوں گی؟ یا یہ کہ ایک ٹریفک کا ازدحام ہوگا اور وہ اسی طرح پیدل چلتا رہے گا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ غور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے زندگی باہر جاتے ہیں بہت زیادہ، پاکستان مزدور بھی پاکستان کا باہر جاتا ہے. اگر بہت بڑا تعلیم یافتہ آدمی یا بڑے آدمی جاتے ہیں وہ وہاں دیکھتے ہیں کہ جناب وہاں تو فٹ پاتھ بھی ہیں، وہاں گراسی لینڈز بھی ہیں، وہاں پہ پارک بھی ہیں، یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں. تو باہر جب نکلتے ہیں ان کو سہولت ہوتی ہے، ان کو انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں. تو یہ کیا بجٹ کے اندر اس کے لیے کوئی ایسی چیزیں ہیں جس سے کہ ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہمارا جو معیار زندگی وہ بلند، اور یہ بہت لازمی ہے. بجٹ ہو، ایک بجٹ ہو یا اکانومی کی سمت ہو، جب تک آپ کی معیار زندگی بلند نہیں ہوتی چلی جائے گی تو صرف یہ کہ آپ نے کھا لیا پی لیا اور کسی نہ کسی طرح زندگی کاٹ لی تو پھر یہ کوئی جیسے آپ کہتے ہیں اقتصادیات تو نہ ہوئی، کوئی معیشت تو نہ ہوئی. یہ تو روزمرہ کی بنیاد کے اوپر آج چلے پھر کل آپ نے دھکا دے دیا، پرسوں چلے اسے دھکا دے دیا، وہ والی کیفیت. تو یہ سارے سوالات جو ہیں وہ بجٹ سے ریلیٹڈ ہیں. بجٹ ایک بجٹ سے نہیں، اگلے بجٹ سے بھی ریلیٹڈ ہیں، بجٹوں سے ریلیٹڈ ہیں، ٹوٹل معیشت سے ریلیٹڈ ہیں. اور یہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ یقینی بات ہے جو آدمی حکومت کرتا ہے یا جو پارٹی حکومت کرتی ہے یا جو لوگ حکومت کرتے ہیں، یہ ساری ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ ان سوالات کا جواب سوچیں اور نہ صرف یہ کہ زبانی دیں ٹاک شوز میں یا ویسے بیٹھ کر یا سوشل میڈیا پہ، بلکہ اسے ڈیلیور کر کے یہ ثابت کریں کہ ہاں ہر چیز کا ان کے پاس نہ صرف جواب ہے بلکہ لوگوں کو مطمئن کرنے والا جواب ہے.